بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ جب آپ یہ سمجھیں اور دیکھیں، محسوس کریں کہ گھر بار میں خیر و برکت، کاروبار میں خیر و برکت ختم ہو رہی ہے اور محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے رزق کے اندر کمی آ رہی ہے، کاروبار میں گاہکوں کی کمی آ رہی ہے، توجہ اور التفات کم ہو رہے ہیں، تو آپ یہ جان جائیں کہ آپ نے لوگوں کے حقوق کو پورا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یا تو آپ نے والدین کی خدمت کرنا چھوڑ دی ہے اگر زندہ ہیں، اور اگر وصال کر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا چھوڑ دی ہے۔ یا پھر آپ نے گھر میں مہمانوں کو بلانا، رشتہ داروں کو بلانا، ان کو دعوت پہ، کھانے پہ بلانا چھوڑ دیا ہے، یا پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیے ہیں۔ یا پھر گھر میں قرآن کی تلاوت کو نظر انداز کر دیا ہے اور نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے۔ ان چیزوں کے اوپر خیال رکھیں۔ خیر و برکت، آمدنی، کاروبار وافر مقدار میں اللہ تبارک و تعالی فراہم کرتا ہے۔ جب کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو جائے نا، تو اللہ تبارک و تعالی کو پارٹنر، مشارکت، اس کو شریک کر لے اپنے کاروبار میں، صدقہ اور خیرات دینا شروع کر دیں۔ اور صدقہ اور خیرات دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے، عشر دینے سے، خمس دینے سے مال کے اندر برکت آتی ہے۔ اس مثال سے بخوبی سمجھ جائیں گے کہ بازار میں تربوز، خربوز، کینو، مالٹا، کیلا یا ایسے پھل جن کے چھلکے اتار کر پھینک دیے جاتے ہیں، لیکن وہ تولتے وقت وزن میں یا پیمائش میں، ناپ میں، تول میں، گنتی میں ہم ان کی قیمت ادا کر چکے ہوتے ہیں، اور پھر گھر آ کر جب تربوز کو، خربوز کو کاٹتے ہیں تو اس کے چھلکوں کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ فروٹ 100 روپیہ کلو ہو، 1000 روپیہ کلو ہو، وہ آپ چھلکے نہیں کھا سکتے، ان کو پھینکنا ہی پڑتا ہے۔ اور جس طرح ان چھلکوں کو پھینکنا دکھ نہیں ہوتا، بندہ محسوس نہیں کرتا کہ یہ نقصان ہو رہا ہے۔ آپ مرغی کا گوشت لیتے ہیں، مرغی کو پورا تولا جاتا ہے، پھر اس کا جو گند ہوتا ہے وہ صاف کیا جاتا ہے، اور پھر وہ صافی گوشت آپ کو دیا جاتا ہے۔ اس گند کے ضائع کرنے پہ آپ کا دل دکھی نہیں ہوتا، اس کو آپ نقصان نہیں سمجھتے، بخوشی اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح مال کے اندر زکوٰۃ، غریبوں کا حق، یتیموں کا حق، مساکین کا، مسافر کا، مجاہد کا، 8 مصارف جو اللہ نے بیان کیے ہیں، وہ پورے کیے جائیں تو پھر مال میں کمی نہیں ہوگی، اس کے اندر خیر و برکت ہوگی۔ اور ان 8 مصارف کو دینے سے پہلے جو مال جاتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، وہاں سے پھر اللہ قبول کر کے ان تک پہنچاتا ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی عمل ہے، اس کی زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ ہے، روح کی زکوٰۃ ہے، عملیات کی زکوٰۃ ہے، وظائف کی زکوٰۃ ہے۔ آپ جب اس کو پورا کرتے ہیں تو اس کے اندر برکت آتی ہے، اس کے اندر قوت و تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا
کل میں نے ایک بندے کا کمنٹس پڑھا نا، وہ کہتا ہے جی 10 سال ہو گئے مجھے عاملوں کے پیچھے پھرتے ہوئے، مجھے ان سے تو کچھ نہیں ملا۔ پکی پکائی نہ کھاؤ، پکا کے محنت کر کے کھاؤ۔ 10 سالوں میں اگر ایک دن بھی اللہ کی رضا کی خاطر کام کیا ہوتا، پڑھائی کی ہوتی، 10 منٹ تو بڑی دور کی بات ہے، 10 سال 10 منٹ میں کام ہو جاتا۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں نا، امام غزالی اور ابن رشد، آپ ان کی تعلیمات پڑھیں، ان کی فلسفی کو پڑھیں، بہت بڑے محقق مجدد تھے۔ ابن رشد کو کہیں یہ خیال پیدا ہوا کہ انسان کی نظروں سے اوجھل ہونے کا کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ مل جائے، اور اسے پتہ چلا کہ مصر میں ایک جادوگر ہے، یہودی ہے۔ 10 سال اس کی خدمت کی، اور 10 سال کے بعد اس نے عبرانی زبان کا یا سریانی زبان کا ایک لفظ بتایا کہ اس کو پڑھو، اور پڑھو کیسے، وہ طریقہ ہی بتایا۔ انسانی دماغ لے کر انسانی کھوپڑی کے اندر اس کو جلایا جائے، پھر اسے کاجل حاصل کیا جائے، پھر یہ لفظ پڑھ کر اس کاجل کو آنکھوں میں لگایا جائے تو انسان 10 سال کے بعد جب وہ یہ عمل سیکھ کے اور امام غزالی سے ملاقات ہوئی تو وہ کہاں تھے؟ یہ عمل سیکھنے گیا فلاں جگہ فلاں بندے سے فلاں۔ 10 سال وہ خدا کے بندے مجھ سے بات کرتا، میں تجھے 1 منٹ میں سکھا دیتا۔ 1 منٹ میں کیسے؟ پڑھو قرآن، سورہ یاسین، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لینا اس کا، جب بہت بڑی مشکل میں گر جائیں، دشمن اور حاسدین اور فاسدین کے اندر پھنس جائیں، اکیلے ہوں، جان بچانی مشکل ہو، اس آیت کا سہارا لے لیجئے گا کبھی۔ تو اس طرح 10 سال پھرنے گھومنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ایک ہی دن اللہ کی رضا کی خاطر صدق کے دل سے، کامل یقین اور اعتقاد کے ساتھ، باوضو پاکیزہ حالت میں بیٹھیں، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ جو کلام آپ نے پڑھنی ہے اس کو پڑھیں۔ 10 سال 20 سال 2 سال 4 سال گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں۔ پڑھو تو صحیح، اور عملیات اور وظائف نہ بھی کریں تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا، یہ شوق ہی پیدا نہ کریں۔ جو لوگ نہیں پڑھتے، اس کو جائز نہیں جانتے مانتے، نظام ان کا بھی چل رہا ہے، نظام زندگی جو ہے نا وہ کوئی طاقتور ذات چلا رہی ہے، تمہارے وظیفوں کی وہ محتاج نہیں ہے، یہ جنات اور موکلات کی وہ محتاج نہیں ہے، یہ جنات اور موکلات کسی کے بھی ہمدرد نہیں ہیں، نہ ان کی دوستی اچھی نہ ان کی دشمنی اچھی، تو لہٰذا اس کام میں نہ پڑھیں، اور اگر پڑھیں تو پھر ایسے کامل یقین اور اعتقاد اور صدق کے دل کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، دل میں رکھتے ہوئے، پھر یہی جنات موکلات خود خادم بن کر خدمت میں حاضر ہوں گے، پھر ان کو قابو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ جو عملیات بتائے جاتے ہیں، ان کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، کوئی ایسے ہی بیکار نہیں ہیں، ہر ایرے گہرے نتھو خرے کا کہ یہ کام نہیں ہے، اور لوگ شوق میں آ کر ذوق میں آ کر شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں نا، کوئی جن آ جائے، کوئی ہاتھ آ جائے، کوئی موکل ہاتھ آ جائے، ہم یہ کام کروا لیں یہ کام کروا لیں، اور کوئی ڈھنگ کا کام بھی نہیں کرتے، دوسروں کے اوپر رعب جھاڑنے کے لیے، دشمنیاں مٹانے کے لیے، دوسروں کے کاروبار کو بند کرنے کے لیے، بہت سارے ایسے ہیں۔ انجام کار کیا ہوتا ہے؟ سکرات الموت کے وقت پتہ چلتا ہے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، جب تھپڑ پڑتے ہیں نا چہروں پہ اور دبر پہ، تو پھر پتہ چلتا کہ ہم نے کس کے خلاف کیا کارروائی کی تھی، اور پھر آخرت میں جو انجام ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے اپنے زکوٰۃ اعمال کی، جسم کی، روح کی ادا کریں، تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر چیز، ہر پڑھائی اثر کرے گی۔ ہم تسبیح اٹھا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، زبان چل رہی ہوتی ہے، خیال کہیں اور ہوتا ہے،
کیا ہم نے کبھی چیونٹیوں کو شکر یا چینی ڈالی ہے؟ جہاں کہیں نکلتی ہے نا تو ان کو بگانے کی، پانی ڈال کر یا نمک ڈال کر یا کوئی چیز ڈال کے نا ان کو بگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی اس نیت سے ان کو چینی یا شکر ڈالی ہے کہ ہمارے رزق میں خیر و برکت لائیں؟ کیا کبھی پانی کے جانوروں کو، مچھلی ہو یا مگرمچھ ہوں یا جو بھی ہوں، وہاں کوئی گوشت، کوئی چاول، کوئی آٹا، کوئی چینی، کوئی ایسی چیز ڈالی ہے؟ پرندوں کو کوئی دیا ہے ان عملیات کے کرنے کے دوران میں؟ چلے میں جب بندہ بیٹھتا ہے نا تو اعتکاف سے زیادہ اس کی شرائط ہیں، پابندی ادھر زیادہ ہے۔ اعتکاف میں پھر بھی بندہ کو بات چیت تو کر سکتا ہے نا، کسی کے ساتھ مل سکتا ہے، کسی بہت ایمرجنسی کی بنا پر کسی جنازے میں قریبی شریک ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ چلے کے بیٹھے نا تو یہ چیزیں محال ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جب ہم خود پابندی نہیں کرتے ہیں وضو کی، جو ضروریات ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، ان کو پورا نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ ایک وضو سے پوری پانچوں کی پانچ نمازیں پڑھی جائیں۔ لباس کا کبھی غور و فکر کیا ہے؟ لباس کس قسم کا ہونا چاہیے؟ ظاہری شکل و حلیہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ آپ کسی چابی میکر کے پاس جائیں نا، کی میکر کے پاس جائیں، اسے جا کے وہ چابی کا سمپل دیں، وہ ماڈل پیش کریں کہ اس قسم کی چابیاں ہمیں 100 چابی چاہیے مختلف تالوں کی، وہ سمپل لے لے گا۔ لیکن اگر وہ دندنے اسی سمپل کے ہوں، کنگرے اتنے ہی ہوں، وقفہ بھی اتنا ہی ہو، لیکن موٹی ہو، وہ جو تالے کا سوراخ ہوتا ہے نا اس سے موٹا اس نے لوہا لگایا ہے، کوئی میٹل لگائی ہے، دندنے اتنے ہی ہیں، نشان بھی اسی طرح کے ہیں، وہ وزن کے لحاظ سے زیادہ ہوں، جسامت کے لحاظ سے بھی بڑے ہوں، کہ آپ اس چابی کو لیں گے؟ ہرگز نہیں لیں گے۔ نے کہا جتنے جسامت کی یہ ہے، ضخامت کی یہ ہے، یہی چاہیے تاکہ اس سوراخ کے اندر وہ دندانے گھوم سکیں۔ وہ بنانے والا کہے میں نے اتنا مٹیریل لگایا ہے، اسے وزنی بنا کے دی ہے، اسے بڑی بنا کے دی، آپ لیتے کیوں نہیں ہیں؟ یہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار ہمیں دیا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، بالکل ویسا ہی، بالکل ویسا ہی جو آپ کا حکم ہے، آپ کا قول ہے، آپ کا فعل ہے، بالکل اسی طرح کریں گے تو پھر کامیابی ہوگی۔ جو کام آپ نے نہ کیا ہو، جو حکم آپ نے نہ دیا ہو، جو آپ کا فرمان نہ ہو، اپنی طرف سے دانشور بن جائے، فقیہ بن جائے، مجتہد بن جائے، متجدد بن جائے، متجدد ہی ہیں آج کل، مجدد تو کوئی ہے نہیں ہے، تو ایسے بن جائے تو پھر کام نہیں چلے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس طریقہ نبوی کے مطابق ڈھال کر، شرع کے اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال کر چلیں گے، کامیابی قدم چومے گی۔ اگر اس کے خلاف چلیں گے تو پھر چلتے رہیں، کام کرتے رہیں، تھکتے رہیں، لیکن اس تھکاوٹ کا کوئی صلہ، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے کوئی کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔